زمل کا فون مستقل بج رہا تھا اور وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے فائلیں سمیٹ رہی تھی۔ زمل آپ فون کیوں نہیں اٹھا لیتی؟ کتنی دیر سے بج رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام ہو۔ لیپ ٹاپ پہ انگلیاں چلاتے ہوئے فائز کچھ دیر کے لیے رکا اور زمل سے مخاطب ہوا۔ زمل نے ایک نظر اپنے باس پر ڈالی اور پھر موبائل فون کو سائلنٹ کر کے بیگ میں ڈال دیا۔ نہیں سر، بس ایک فرینڈ ہے، اسے نہیں پتا کہ میں آج آفس میں لیٹ رکوں گی۔ زمل نے صفائی سے جھوٹ بولا تھا۔ شہروز کا فون اٹھانا اس کے لیے اس وقت مشکل ترین کام تھا۔ شہروز اس کی زندگی کا وہ کانٹا بن چکا تھا جو حلق میں اٹک جائے، نہ تو نگلا جائے اور نہ اگلا۔ شہروز اور اس کی منگنی کو تقریباً 1 سال ہونے والا تھا، اور یہ سال اس کے لیے صرف پریشانیوں، الجھنوں اور تنقیدوں سے بھرپور رہا تھا۔ شہروز کو زمل کی ہر بات سے اختلاف تھا، خاص طور پر اس کی نوکری سے، اور آج تو وہ دفتر میں لیٹ ہو گئی تھی کیونکہ ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں اسے فائز کے ساتھ رکنا پڑا تھا۔ اگر یہ بات شہروز کو پتہ چل جاتی کہ وہ رات 9 بجے تک دفتر میں رکی ہوئی ہے تو وہ یقیناً ہنگامہ کھڑا کر دیتا، اس لیے اس نے بہتر یہی سمجھا کہ آج اس سے بات ہی نہ کرے۔ فون کو بیگ میں ڈال کے وہ سکون کا سانس لینے کی کوشش کرنے لگی۔ زمل فائلیں سمیٹ چکی تھی جبکہ فائز بھی اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ چلے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ لیپ ٹاپ بیگ میں رکھتے ہوئے وہ کھڑا ہوا تو زمل گھبرا کے فوراً بولی، نہیں سر، اٹس اوکے، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس کے اس رسمی سے انکار پہ فائز نے اسے حیرت سے دیکھا۔ زمل، مجھے معلوم ہے آپ آفس کی کنوینس سے آتی جاتی ہیں اور آج آپ کافی لیٹ ہو چکی ہیں۔ آفس میں اب کوئی موجود بھی نہیں ہے، اس لیے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو خود گھر پہ ڈراپ کروں۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے مزید کہا، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کے پیرنٹس سے بھی بات کر سکتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن کل کی میٹنگ اتنی اہم ہے کہ آج یہ کام کرنا ضروری تھا۔ فائز کے انداز میں سنجیدگی تھی، لہجے میں خلوص تھا۔ زمل اس انداز پہ انکار نہ کر سکی، وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ فائز نے اسے اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی تیزی سے سفر شروع کر دیا۔ سارا راستہ زمل خاموش رہی۔ عجیب سی بے چینی نے اسے گھیرا ہوا تھا، جیسے دل کسی انہونی کی خبر دے رہا ہو۔ شہروز کا خیال مسلسل اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ شام سے ابھی تک کئی بار اسے کال کر چکا تھا اور وہ ایک بار بھی فون ریسیو نہیں کر سکی تھی۔ سفر آدھے سے زیادہ طے ہو چکا تھا کہ اچانک ایک سنسان سڑک پر گاڑی کے ٹائر کا زوردار دھماکہ ہوا۔ آواز اتنی شدید تھی کہ زمل کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ خوف کے مارے اس نے فوراً فائز کے بازو کو پکڑ کے خود سے قریب کر لیا۔ فائز بھی ایک دم گھبرا گیا کیونکہ گاڑی پہلے ہی سڑک پہ لہرا کے کنارے کی طرف جا رہی تھی۔ آر یو اوکے زمل؟ فائز نے فکر مندی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جس پہ خوف کے آثار واضح تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سر، یہ شارٹ کٹ والا راستہ ہے نا؟ اسے اچانک احساس ہوا کہ یہ راستہ تو عام نہیں بلکہ کافی سنسان ہے۔ ہاں، میں نے سوچا کہ دیر ہو گئی ہے، گاڑی میں یہ راستہ جلدی پار ہو جائے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا ٹائر بلاسٹ ہو جائے گا، فائز نے پریشان لہجے میں جواب دیا، کیونکہ حقیقتاً یہ سڑک رات کے اس پہر بہت ویران اور خطرناک لگ رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ زمل نے مزید پریشانی سے پوچھا تو فائز نے اسے نرمی سے تسلی دی اور آہستگی سے اس کے ہاتھ کو اپنے بازو سے ہٹا دیا۔ زمل کو ایک دم شرمندگی نے گھیر لیا۔ وہ کافی دیر سے فائز کے بازو کو کس کے پکڑے بیٹھی تھی اور اسے اس بات کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ میں 2 منٹ میں ٹائر چینج کر دیتا ہوں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ بس گاڑی اندر سے لاک کر کے بیٹھیں اور اندر کی لائٹ آن مت کیجیے گا۔ فائز نے نہایت سنجیدگی اور سختی سے تاکید کی۔ وہ جانتا تھا کہ حالات ویسے بھی سازگار نہیں ہیں اور وہ زمل کو لے کر کسی قسم کی کوتاہی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف اس کی ایک امپلائی نہیں تھی بلکہ اس وقت اس کی مکمل ذمہ داری بن چکی تھی۔ فائز تیزی سے گاڑی سے نیچے اترا اور پھر پچھلی ڈگی سے ایکسٹرا ٹائر نکالنے لگا، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ ٹائر پہ پڑی اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ ٹائر پنچر تھا۔ اس نے بے اختیار سر تھام لیا۔ یاد آیا کہ 2 ہفتے پہلے ایک سفر کے دوران اس نے یہی ٹائر بدل کے رکھا تھا، لیکن اسے مرمت کروانا بھول گیا تھا۔ اس نے موبائل نکالا، فوراً کال ملانی شروع کی۔
گاڑی میں بیٹھی زمل فائز کی حرکات سے ساری صورتحال سمجھ چکی تھی۔ اب وہ مزید گھبرا گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ گاڑی کے شیشے سے باہر اندھیرا، سناٹا اور خاموش فضا اسے ڈرا رہی تھی۔ فائز دوبارہ گاڑی میں آیا اور مختصر سا کہا، ڈرائیور کو کال کر دی ہے، وہ ابھی آ رہا ہے۔ زمل خاموش رہی، لیکن دل ہی دل میں اللہ سے حفاظت کی دعائیں مانگتی رہی۔ ہر گزرتا لمحہ اسے طویل اور بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ پورے 20 منٹ کے بعد دور سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس جلملاتی نظر آئیں اور زمل نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ ڈرائیور گاڑی لے کے پہنچ چکا تھا۔ فائز نے زمل کو اترنے کا اشارہ کیا اور احتیاط سے اسے دوسری گاڑی میں بٹھایا۔ یہ 20 منٹ زمل کے لیے ایک امتحان بن گئے تھے۔ رات کی تاریکی، سنسان سڑک اور تیزی سے بھاگتا ہوا وقت، لیکن فائز کا ساتھ اور اس کی موجودگی ہی وہ واحد سہارا تھی جس نے اسے حوصلہ دیا۔ فائز نے اس کی ذہنی حالت کو سمجھتے ہوئے اسے مستقل تسلی دی تھی اور اب اسے دوسری گاڑی میں بٹھائے دوبارہ سے منزل کی طرف روانہ ہو چکا تھا، جبکہ ڈرائیور کو اس نے ایکسٹرا ٹائر کے ساتھ وہیں چھوڑ دیا تھا۔ ان تمام تگ و دو کے بعد زمل بالآخر تقریباً رات کے 11 بجے اپنے گھر پہنچی۔ اس کی رہائش شہر کے ایک مشہور و معروف فلیٹس میں تھی جہاں وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے اپنی اماں کو فون کر کے تاخیر کی اطلاع دے دی تھی، اس لیے گھر کی جانب سے اسے نسبتاً تسلی تھی، لیکن پھر بھی دل میں بے چینی تھی کیونکہ وقت خاصا گزر چکا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اس کے ابا کو ذرا سی بات پہ بھی غصہ آ جاتا ہے۔ اوپر سے شہروز کی بار بار آنے والی کالز اسے مزید پریشان کیے جا رہی تھیں۔ اس نے دل ہی دل میں کئی سارے بہانے ڈھونڈ لیے تھے کہ جب وہ شہروز کا فون اٹھائے گی تو کسی نہ کسی طرح اسے فون نہ اٹھانے کی وجہ سمجھا ہی دے گی۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے شیشے کی جانب جھک کر فائز کی طرف دیکھا۔ شکریہ سر، مجھے افسوس ہے کہ اتنی دیر ہو گئی۔ واقعی اندازہ نہیں تھا کہ پریزنٹیشن کو کمپلیٹ کرنے میں اتنا وقت لگ جائے گا۔ زمل نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے سیفلی ڈراپ کر دیا۔ شکر ہے کہ سب کام مکمل ہو گیا، دیر سویر تو ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے کام کے ساتھ مخلص بھی تھی، اسی لیے کام کو لے کے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ فائز نے گاڑی آگے بڑھائی تو وہ بھی لفٹ کی جانب بڑھ گئی، ساتھ ہی پرس میں ہاتھ ڈال کے چابیاں ٹٹولنے لگی۔ اس کے اماں ابا جلدی سونے کے عادی تھے، اس لیے وہ انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فلیٹ کی پارکنگ میں بھی کافی سناٹا تھا، آج حسب معمول رش نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی زمل نے 6 فلور کا بٹن دبایا، لفٹ کے دروازے آہستہ آہستہ بند ہونے لگے، مگر اگلے ہی لمحے کسی کے تیز قدموں کی چاپ کے ساتھ دروازے دوبارہ کھلے اور زمل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سامنے شہروز کھڑا تھا، اس کا منگیتر، مگر اس کی آنکھوں میں محبت یا خوشی نہیں تھی، بلکہ غصے اور شک کی چنگاریاں بھڑک رہی تھیں۔ دفتر کے بہانے کہاں کہاں گھومتی ہو تم؟ اس لیے نوکری نہیں چھوڑنا چاہتی تاکہ تمہاری عیاشیاں ختم نہ ہوں۔ وہ اس کے قریب آیا، اس کی آواز زہر آلود ہو گئی۔ زمل کے چہرے سے خون جیسے کھنچ گیا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا شہروز؟ میں واقعی آفس سے آ رہی ہوں، ایک میٹنگ تھی، دیر ہو گئی تھی بس۔ وہ بھی ضبط چھوڑ کے چیخی، لیکن جملہ ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ اچانک لفٹ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ زوردار جھٹکے نے اسے نیچے گرا دیا۔ شہروز اس کے اوپر آ کے گرا۔ وقت چند لمحوں کے لیے تھم سا گیا۔ شہروز کے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ تھے اور زمل کی آنکھیں خوف، غصے اور شرم سے بھر گئی۔ دور ہٹو، اس نے شہروز کو زور سے دھکا دیا، مگر شہروز اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور قریب ہو گیا۔ ہاتھ ہٹاؤ اپنے، زمل زور سے دھاڑی تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم میرے منگیتر ہو، مالک نہیں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے شہروز کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ سجائے مزید اس پہ دباؤ بڑھا رہا تھا۔ لفٹ کی بند فضا میں گھٹن اور خوف کا طوفان اٹھ چکا تھا۔ اب وہ مزید نہیں سہ سکتی تھی، اب بہت ہو چکا تھا، اس لیے اس نے پوری ہمت جمع کر کے ایک زوردار دھکا شہروز کو دیا۔ شہروز جھٹکے سے پیچھے گرا۔ ایمل نے اٹھ کر تیزی سے لفٹ کا دروازہ دھڑدھڑانا شروع کیا۔ لفٹ کو نہ جانے اچانک سے کیا ہو گیا تھا، آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔
खौफ और घुटन की वजह से उसका वजूद पसीने से तरबतर हो चुका था। जिमल के इस तरह दीवानावार लिफ्ट का दरवाज़ा बजाने पे शहरोज़ ने उठ के उसे मजबूती से कमर से पकड़ लिया और लिफ्ट की दीवार के साथ पिन कर दिया। जिमल के दोनों हाथ शहरोज़ की गिरफ्त में थे और निगाहें उसके चेहरे पे। शहरोज़ की आंखों में जो कुछ झलक रहा था वो जिमल को लर्जा गया। वो खौफ से थर्रा गई थी। ये वो शहरोज़ नहीं था जिसे वो जानती थी। अगरचे पिछले 1 साल में भी शहरोज़ का रवैया उसके साथ मुनासिब नहीं था, लेकिन शहरोज़ ने कभी इस तरह से उसके करीब आके बदतमीज़ी नहीं की थी। आज की रात तो लिफ्ट का बंद होना जैसे उसकी बदकिस्मती पे मोहर लगा गया था। जिमल की नज़रें सहम के लिफ्ट के कोने में लगे कैमरे पे जा टिकी। शायद कोई देख रहा हो, शायद कोई आ जाए। वो मदद तलब निगाहों से कैमरे की जानिब देखने लगी। शहरोज़ ने उसकी निगाहों को महसूस करते हुए कैमरे पे नज़र डाली और मुस्कुरा दिया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि इन फ्लैट्स में कितनी सिक्योरिटी थी और कितनी सेफ्टी। ना मेन दरवाजे पे कोई गार्ड मौजूद होता था और ना ही मेंटेनेंस का कोई अच्छा निज़ाम था। बस कहने को हाई फाई अपार्टमेंट्स थे, लेकिन किसी भी तरह की कोई ख़ास सहूलत मौजूद नहीं थी। उसे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि ये कैमरा भी सिर्फ शो शाह के लिए ही लगा हुआ है। ना ही उसे कोई मॉनिटर करने वाला होगा और ना ही ये ठीक से काम कर रहा होगा। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए जिमल के हाथों पे अपनी गिरफ्त और भी मजबूत कर दी और चेहरे को उसके इतना करीब किया कि उसकी सांसों की बदबू और नफरत ज़दा अल्फाज जिमल को चीरने लगे। बताओ मुझे कौन था वो? शहरोज़ की आवाज़ में जहर था। जिसकी बड़ी सी गाड़ी से तुम उतरी थी। खुशी तुम्हारे चेहरे पे चमक रही थी और मुझे देख के तुम्हारे चेहरे पे हमेशा की नागवारी। कौन है वो अमीरज़ादा? जिमल का दिल जैसे सीने में धड़कने के बजाय सिसकने लगा। वो पूरी कुव्वत से अपनी गर्दन दूसरी तरफ मोड़ गई, खुद को उसकी कैद से निकालने की कोशिश की, लेकिन शहरोज़ ने उस लम्हे की मजबूरी का पूरा फ़ायदा उठाना चाहा और उसकी गर्दन के करीब झुककर अपनी सांसों की तपिश छोड़ने लगा। जिमल की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका था। दूर हो जाओ, छोड़ो मुझे। उसकी चीख लिफ्ट की दीवारों से टकरा के गूंजी, लेकिन यहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला शहरोज़ के सिवा और कोई नहीं था। धीरे धीरे जिमल का सांस रुकने लगा। उसे मौत वाज़े नजर आ रही थी। जिमल ने दोनों हाथों से जोर लगा के शहरोज़ को खुद से दूर किया। खांसते हुए गहरे गहरे सांस लेने लगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मेरे मंगेतर हो, लेकिन तुम्हारा रवैया किसी गुंडे से कम नहीं है। मैंने तुम जैसा कम ज़र्फ मर्द आज तक नहीं देखा। मेरी बेबसी और तन्हाई का फ़ायदा उठाना चाहते हो ना? जिमल की आंखों में अब सिर्फ खौफ नहीं, गुस्सा और नफरत भी थी। अगर आज मैं जिंदा बच गई ना तो कल ये मंगनी तुम्हारे मुंह पे दे के मारूंगी। गहरे गहरे सांस भरते जिमल की आंखें बंद होने लगी। शहरोज़ मर्द था, इसलिए उसके आसाब मजबूत थे, लेकिन सारे दिन की थकी हुई जिमल चकरा के उसकी बाहों में ही गिर पड़ी। फिर जब उसे होश आया तो उसकी जान निकल गई। काफ़ी सारे मर्द लिफ्ट के बाहर जमा थे और वो शहरोज़ की बाहों में थी। उसका दुपट्टा लिफ्ट के कोने में पड़ा हुआ था और शर्ट के बटन खुले हुए थे। उसे लगा वो शर्म से ज़मीन में गड़ जाएगी। शहरोज़ इसी अंदाज में उसे लेके लिफ्ट से बाहर निकला और फिर उसके फ्लैट तक ले गया। इतने सारे मर्दों के दरमियान खुद को शहरोज़ की बाहों में नीम बरहना हालत में पाके जिमल का कलेजा हलक को आ गया था। शर्म, खौफ और बेबसी के एहसास ने उसकी सांसें बंद कर दी थी। शहरोज़ की कुर्बत और लिफ्ट में की गई उसकी तरफ से बदतमीजी की याद जहन पे हथौड़े की तरह बरस रही थी। शहरोज़ ने उसे ज़बरदस्ती उसके बिस्तर पे लिटाया, मगर जिमल उठ के बैठ गई। मेरी शर्ट के बटन क्यों खोले हैं? वो बुरी तरह से फुनकारी थी। आंखों के किनारे गुस्से से नम होने लगे। तुम्हें सांस नहीं आ रहा था इसलिए मैंने शर्ट के बटन खोल दिए थे। तुम्हारे सीने पे रख के दबाव भी डाला था ताकि तुम होश में आ जाओ। क्या गलत किया है? मदद कर रहा था तुम्हारी। वो उसके करीब बैठते जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला, और एक बात तो तुम्हें बताना ही भूल गया। सारे फ्लैट्स में हमारे चर्चे हो रहे हैं। सबको पता चल गया है
کہ تم اور میں 1 گھنٹے تک لفٹ میں بند رہے۔ یہ سنتے ہی زمل کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ تڑپ کے اٹھ بیٹھی۔ ابھی اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ عین اسی وقت زمل کی ماں کمرے میں پانی کا گلاس لیے داخل ہوئی اور بیٹی کی بات پہ چونک گئی۔ زمل کی باتیں سن کے ان کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ ایک ساتھ ابھر آیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا زمل، کیسی بےہودہ باتیں کر رہی ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ شہروز تمہارے لیے اتنا پریشان ہو رہا تھا، شکر کرو وہ تمہارے ساتھ تھا، نہ جانے اکیلی ہوتی تو کیا ہوتا۔ ایک تو تم روز دفتر سے دیر سے آتی ہو، اوپر سے فون بھی نہیں اٹھاتی۔ شہروز شام سے یہی ہے، بیچارہ کتنی بار کالز کر چکا ہے، لیکن تم نے فون تک نہیں اٹھایا۔ زمل خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اپنی ماں کو کچھ بتانا بیکار ہے۔ شہروز جو ان کی اکلوتی بہن کا بیٹا تھا، ان کی آنکھ کا تارا تھا۔ ان کے نزدیک وہ ایک شرفتہ صفت بھانجا تھا، اور زمل ایک ضدی اور ناشکری لڑکی جس نے زبردستی نوکری کی تھی۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ یہ نوکری زمل نے اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے کی تھی، مگر زمل کے والدین کی سوچ کے مطابق وہ خود سر اور باغی ہو چکی تھی، جو اپنی من مانی کرنے والی لڑکی تھی۔ ابھی بھی وہ دل ہی دل میں گھٹ کے رہ گئی، اپنی ماں کو نہ کہہ سکی کہ وہ کس قدر حساس ہے اور اپنے والدین کے لیے کتنی پریشان رہتی ہے۔ شہروز آ جاؤ بیٹا، کھانا کھا لو پھر چلے جانا، رات بہت ہو گئی ہے، پہلے بھی میرے لاکھ کہنے کے باوجود تم بنا کھانا کھائے نکل گئے تھے۔ زمل کی ماں نے نرمی سے پکارا اور شہروز کو زمل کے کمرے سے باہر لے آئی۔ وہ موقع دیکھتے ہی اپنے مخصوص انداز میں خالہ کے دل میں رس گھولنے لگا۔ خالہ، میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ اب میری اور زمل کی شادی ہو جانی چاہیے۔ روز اتنے رات گئے دفتر سے آتی ہے، آپ نے خود دیکھا آج لفٹ کا واقعہ ہوا، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا، خدا نہ کرے کچھ برا ہو جاتا۔ وہ بنا کسی شرم کے اپنی ہی حرکتوں کو نیکی کے پردے میں چھپا رہا تھا۔ آپ سادگی سے اسے رخصت کر دیں خالہ، میں پوری زندگی اس کا خیال رکھوں گا جیسے آج رکھا۔ اس کی زبان سے نکلتے یہ جملے زہر میں بچھے تیر تھے۔ زمل کی ماں جو پہلے ہی اس کے لیے واری صدقے جاتی تھیں اور بھی پگھل گئی۔ بیٹا چاہتی تو میں بھی یہی ہوں، لیکن وہ 2 سال سے پہلے شادی کا نام نہیں لیتی۔ پتہ نہیں 2 سال میں ایسا کیا ہونا ہے۔ دل کی بھڑاس انہوں نے شہروز کے سامنے نکال دی۔ انہیں زمل کی نوکری اور آزادی کبھی پسند نہیں آئی تھی۔ شہروز کے لبوں پہ ہلکی سی سازشی مسکراہٹ ابھری۔ خالہ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، آج شام میں نے خود زمل کو ایک بڑی سی گاڑی میں واپس آتے دیکھا ہے، ایک لڑکے کے ساتھ۔ زہر کا یہ قطرہ زمل کی ماں کی رگوں میں دوڑ گیا۔ وہ چونک اٹھی۔ کون تھا؟ کس کے ساتھ آئی تھی زمل، وہ بھی اتنی رات گئے؟ یہ تو آپ اپنی بیٹی سے پوچھئے خالہ، میں کچھ پوچھوں گا تو وہ یہ سمجھے گی کہ میں شک کر رہا ہوں۔ وہ مصنوعی بے نیازی سے مسکرایا، جیسے کوئی بھلا چاہنے والا ہو، اور اپنے لفظوں سے ان کے دل میں شک کا الاؤ بھڑکا کر کھانے کے چند نوالے لے کے رخصت ہو گیا۔ اگلی صبح جب زمل نوکری پہ جانے کے لیے تیار ہو کے کمرے سے نکلی تو اس کی ماں نے شور مچا دیا۔ کس کے ساتھ آئی تھی رات کو؟ شہروز نے خود تمہیں بڑی سی گاڑی سے اترتے دیکھا ہے، کیا چل رہا ہے تمہارا؟ زمل نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ ابھی کچھ بولتی کہ ماں کا غصہ بڑھ گیا۔ میں آج ہی باجی سے بات کروں گی، تمہاری اور شہروز کی شادی میں اب اور دیر نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا تمہاری نوکری کی خواہش کے پیچھے کوئی اور بات ہے۔ تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، کہا تھا ہمدردی میں سب کر رہی ہو، اصل میں تمہیں آزادی اور اپنی مرضی کی زندگی چاہیے، ہمیں تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے۔ زمل کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور انگوٹھی انگلی سے نکال کے ان کے سامنے پھینک دی۔ خبردار اگر آپ نے ایسی کوئی حرکت کی، یہ رہی منگنی کی انگوٹھی، میری طرف سے رشتہ ختم۔ یہ کہہ کے وہ دروازہ زور سے بند کرتی ہوئی فلیٹ سے نکل گئی اور نیچے کھڑی آفس کی گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی۔ دفتر پہنچی تو شانزے نے اسے دیکھا تو فوراً کہا، مس زمل سر صبح سے آپ کو بلا رہا ہے۔ زمل کو ایک دم یاد آیا آج وہی اہم میٹنگ تھی جس کی وجہ سے کل اسے دیر ہو گئی تھی۔ ذہن اتنا بکھرا ہوا تھا کہ دفتر میں قدم رکھتے ہی یہ بات اسے یاد آئی۔ جیسے ہی زمل وائس پریزیڈنٹ کے کمرے میں داخل ہوئی، فائز کے چہرے پر ایک دبی سی چمک نمودار ہوئی۔
وہ پچھلی رات سے زمل کے بارے میں کچھ مختلف محسوس کر رہا تھا۔ اس کا گھبرانا، بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لینا، اس کی آنکھوں میں چھپی معصومیت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ رات دیر ہو گئی تھی اس لیے آپ لیٹ ہو گئیں، لیکن اب فوراً میٹنگ روم میں چلیں، وقت کم ہے۔ آپ ریڈی ہیں نا؟ فائز نے نرمی سے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ پریزنٹیشن آپ ہی دیں کیونکہ ساری تیاری آپ نے ہی کی ہے۔ یہ سنتے ہی زمل کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ نہیں سر، پلیز آپ پریزنٹیشن دیں۔ میں اس کے جملے ادھورے رہ گئے کیونکہ فائز نے مسکرا کے فائل اس کے ہاتھ میں تھمائی اور صرف اتنا کہا، بیسٹ آف لک، اور پھر خود میٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ مجبوراً زمل کو ہی پریزنٹیشن دینی پڑی، لیکن جیسے ہی اس نے بولنا شروع کیا اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس مواد پہ کتنی محنت کر چکی ہے۔ اس کی آواز پر اعتماد تھی، انداز واضح تھا۔ میٹنگ ختم ہونے پہ پورے بورڈ روم میں اس کی تعریف ہو رہی تھی۔ باہر نکلتے ہی فائز نے خوشی سے کہا، یو ڈڈ گریٹ، اب لنچ تو بنتا ہے، چلیں آپ کی پسند کے ہوٹل میں۔ زمل نے نفی میں سر ہلا، نہیں سر پلیز میں ٹھیک ہوں، پلیز چلیں نا، اتنی محنت کی ہے آپ نے، کچھ تو ریوارڈ بنتا ہے، باقی بونس آپ کو سیلری کے ساتھ ملے گا۔ فائز نے مسکراتے ہوئے کہا تو زمل اسے انکار نہ کر سکی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک معروف ہوٹل میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ آپ کے پیرنٹس نے کچھ کہا تو نہیں؟ کل کافی دیر ہو گئی تھی، فائز نے تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھا۔ زمل نے نظریں جھکا لیں اور لبوں کو دباتی خاموش ہو گئی۔ فائز کو پل بھر میں احساس ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ کیا ڈانٹا آپ کے پیرنٹس نے؟ میں نے کہا تھا میں خود جا کے انہیں سیٹسفائی کر دیتا ہوں۔ زمل نے ہونٹ چباتے آہستگی سے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، دراصل میں جب لفٹ میں گئی تو وہ اچانک ایک جھٹکے سے رک گئی اور پھر کافی دیر تک بند رہی، تو اس لیے دم گھٹنے سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ فائز کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ گئیں۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ آپ اکیلی تھی لفٹ میں؟ یہ سن کے زمل کی سانس اٹک گئی۔ پل بھر کو وہ کچھ بول نہ سکی، پھر نظریں چراتے ہوئے دھیرے سے بولی، جی میرا کزن تھا، میرا منگیتر کہتے ہوئے اس کی آواز جیسے گلے میں اٹک گئی۔ صبح ہی تو اس نے ماں کے سامنے منگنی کی انگوٹھی واپس کی تھی، پھر آج وہ کیوں شہروز کو منگیتر کہہ کے متعارف کرواتی؟ اس لیے اس نے بس کزن کہنے پہ ہی اکتفا کیا اور بات ادھوری چھوڑ دی۔ چلیں شکر ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور آپ کا کزن آپ کے ساتھ تھا، فائز نے نرمی سے کہا اور ایک گہری فکر مند نگاہ سامنے بیٹھی زمل پہ ڈالی۔ وہ آج حد درجے خاموش اور سوگوار لگ رہی تھی، حالانکہ اتنی بڑی کامیابی کے بعد اس کے چہرے پہ خوشی چھلکنی چاہیے تھی۔ فائز کو لگا شاید رات والے واقعے کا اثر ہے، اس لیے اس نے خود ہی کھانے کا آرڈر دے دیا، مگر کھانا آنے سے پہلے ہی ان کی میز پر ایک اجنبی شخص قدموں کی گونج کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ فائز نے چونک کے نظر اٹھائی۔ وہ اس شخص کو نہیں جانتا تھا، لیکن زمل نے جیسے ہی نظریں اٹھائیں اس کی سانسیں رک گئیں۔ یہی ہے نا وہ شخص جس کے ساتھ کل رات تم گھر آئی تھی؟ شہروز کا لہجہ زہریلا اور ہتک آمیز تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا تمہارا کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے، آج رنگے ہاتھوں پکڑا ہے تمہیں، بتاؤ اب کون ہے یہ؟ فائز کے چہرے پہ غصے اور حیرت کی سرخی چھا گئی اور زمل شرمندگی سے زمین میں گڑنے لگی۔ پلیز شہروز یہاں کوئی تماشا مت کرنا، یہ میرے باس ہیں، ہم میٹنگ کے بعد صرف لنچ کے لیے آئے ہیں۔ زمل نے دبے دبے لہجے میں اسے روکا۔ تم ابھی جاؤ، ہم گھر پہ بات کریں گے۔ لیکن شہروز نے اس کی بات سنے بغیر ہی فائز کا گریبان پکڑ لیا۔ میری بات سن، تو باس ہے یا جو کوئی بھی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ میری منگیتر ہے، میری ہونے والی بیوی، اس سے دور رہے ورنہ قبر میں اتار دوں گا۔ وہ چیخا اور غصے میں زمل کا ہاتھ زور سے پکڑ کے کھینچنے لگا۔ لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھنے لگے۔ زمل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ شہروز کی منتیں کر رہی تھی کہ شہروز اس کا ہاتھ چھوڑ دے، لیکن شہروز کے سر پہ خون سوار تھا۔ فائز جو پہلے اس بدتمیز انسان پہ ضبط کیے بیٹھا تھا، جیسے ہی زمل کو کھینچتے دیکھا وہ ایک جسٹ میں آگے بڑھا اور شہروز کا ہاتھ جھٹک کے زمل کو اس سے الگ کیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، یہ کوئی طریقہ ہے عورت سے بات کرنے کا؟ فائز کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ اگر کوئی بات ہے تو بیٹھ کے بات کرو، میں تمہاری غلط فہمی دور کر دوں گا۔
لیکن اس طرح زمل کے ساتھ بدتمیزی ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ پھر لمحے بھر کا توقف کیے بغیر فائز نے شہروز کے منہ پہ زوردار تمانچہ رسید کر دیا۔ پورا ہال سن ہو گیا۔ زمل کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ فائز کے اندر ایک طوفان تھا، لیکن لفظ منگیتر سننے کے بعد اس نے کافی حد تک خود پہ قابو پا لیا تھا، ورنہ وہ شاید شہروز کی جان لے لیتا۔ فائز کا تھپڑ کھاتے ہی شہروز پوری طرح سے اس پہ حملہ آور ہو گیا اور ہوٹل کے دروازے پہ ہی دونوں کے درمیان مار پیٹ شروع ہو گئی۔ یہ دیکھتے ہی زمل کی جان نکل گئی۔ بڑی مشکل سے اس نے بیچ بچاؤ کیا، گارڈز بھی درمیان میں آ گئے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے فائز سے معافی مانگی اور اپنا فرض نبھاتے ہوئے شہروز کو خود وہاں سے کھینچ کے باہر لے آئی، کیونکہ وہ مزید تماشے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ شہروز نے اسے زبردستی دھکا دے کے گاڑی میں بٹھایا اور پھر گاڑی ایسی رفتار سے چلائی کہ زمل کی سانسیں رکنے لگی۔ خدا کے واسطے آہستہ چلاؤ، وہ بھیک مانگنے لگی۔ میرا بس چلے تو تمہیں یہیں ایکسیڈنٹ میں اپنے ساتھ مار دوں۔ اب سمجھ رہا ہوں میں، یہ نوکری کے بہانے تم جو کچھ کر رہی ہو نا، یہ سب مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ شہروز کے لہجے میں زہر تھا۔ وہ تو میں اپنے ایک دوست کے ساتھ یہاں آیا اور تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ نہ جانے کیسا گند مچایا ہوا ہے تم نے۔ شادی کے بعد میرے ہاتھ لگتی تو سچ بتاؤ کمرہ بھی بک کروایا ہوگا نا تم نے۔ شہروز کے جملوں نے اس کی جان نکال دی تھی۔ پلیز شہروز، میں بتا رہی ہوں نا، میٹنگ کے بعد آئی تھی۔ وہ اپنا سر پیٹنے لگی، خود کو کوسنے لگی کہ کس منحوس گھڑی اس نے وہاں جانے کی حامی بھری تھی۔ شہروز نے اتنی بری ڈرائیونگ کی کہ وہ سارا راستہ دل ہی دل میں دعائیں پڑتی رہی۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور فائز کا خیال بار بار ستا رہا تھا کہ اس کے سامنے جو کچھ بے عزتی ہوئی تھی وہ کچھ کم نہیں تھی۔ وہ فائز کو کیسے سمجھاتی کہ اس کا یہ نام نہاد منگیتر ایک ظالم، بے حس اور زہریلا انسان ہے جس کے سامنے دلیل، وضاحت کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ زمل کے جانے کے بعد فائز نے اپنے ہونٹ سے بہتا ہوا خون صاف کیا اور موبائل فون اور گاڑی کی چابی اٹھا کر خاموشی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ نہ اس کا کھانا کھانے کا موڈ تھا، نہ کسی سے بات کرنے کا۔ وہ تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ اس لنچ کے بعد زمل سے اپنی فیلنگز کا اظہار کرے گا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو محبت کو عزت دے کر، اسے محرم بنا کر، پھر اس میں خوشی تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے اس نے یہ جگہ، یہ لمحہ، یہ سب کچھ پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ آج وہ زمل کو بتا دے گا کہ وہ اس سے دل لگا بیٹھا ہے۔ لیکن لفظ منگیتر نے جیسے اس کی پوری دنیا بدل کے رکھ دی تھی۔ زمل نے کبھی اس کے سامنے یہ ظاہر ہی نہیں کیا تھا کہ وہ منگنی شدہ ہے، اور پھر جس شخص کو اس کا منگیتر کہا جا رہا تھا، اس کی حرکات، اس کا انداز، یہ سب کچھ دیکھ کے فائز کو شدید دھچکا لگا تھا۔ وہ شخص تو کسی گلی کے آوارہ گنڈے جیسا تھا جس نے زمل کو سب کے سامنے بے عزت کر کے رکھ دیا۔ فائز حیران تھا، زمل جیسی تعلیم یافتہ، باوقار اور سمجھدار لڑکی نے کیسے اس شخص کا انتخاب کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری جسے اس نے بمشکل حلق میں اتارا۔ اس کی محبت جو ابھی مکمل ہونے سے پہلے ہی شروع ہوئی جیسے ہی دم توڑ گئی، کیونکہ وہ لڑکی جس کے لیے اس نے دل میں اتنی پاکیزہ خواہش رکھی تھی وہ کسی اور کی منگیتر تھی۔ لیکن دل کو جو بات سب سے زیادہ چبھ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جس کے ساتھ وہ جڑنے جا رہی ہے وہ شخص اس کے قابل نہیں تھا۔ شہروز زمل کو بازو سے گھسیٹتا ہوا اس کے فلیٹ میں لے گیا اور دھڑ سے اس کی ماں کے قدموں میں پھینک دیا۔ زمل کی حالت بری طرح خراب ہو چکی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ ہاتھوں میں لٹک رہا تھا، پرس فرش پہ گر چکا تھا۔ کیا ہوا ہے شہروز؟ زمل کی ماں نے حیرت اور پریشانی سے پوچھا۔ اپنی بیٹی سے پوچھیں، شہروز نے تیز اور زہریلے لہجے میں کہا۔ کل جس آدمی کے ساتھ یہاں آئی تھی، آج اس کے ساتھ ہوٹل میں بکنگ کروائی ہوئی تھی۔ اگر میں وقت پہ نہ پہنچتا تو یہ تو آپ کے نام پہ مٹی ڈال چکی ہوتی۔ میں تو کہتا ہوں نکاح آج ہی کریں اور اسے میرے ساتھ رخصت کریں، مزید دیر کی تو بہت پچھتائیں گی۔ شہروز کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور آواز میں ایسا زہر تھا کہ زمل کی جان نکل گئی۔ میں تم جیسے انسان سے شادی ہرگز نہیں کروں گی، زمل کا ضبط اب جواب دے گیا تھا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ یہ جو شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے نا تم نے، اس سے شاید دنیا کو دھوکہ دے لوگے، لیکن میں تمہاری حقیقت اچھی طرح جانتی ہوں۔ زمل کے لبوں سے یہ لفظ نکلتے ہی شہروز نے غصے سے اس کا منہ اپنی انگلیوں میں دبوچ لیا۔
خبردار زمل، اگر اب ایک لفظ بھی منہ سے نکالا، شادی تو ہو کر رہے گی، میں اپنی ماں کو اور قاضی کو لے کے آتا ہوں۔ خالہ آپ اسے تیار کریں۔ شہروز نے خود ہی فیصلہ سنایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ زمل کی ماں ہکا بکا کھڑی تھی، ان کے پیچھے ہی زمل کا باپ کمرے میں داخل ہوا۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا اس لڑکی کو نوکری پہ نہ بھیجو، ہماری مدد کے بہانے جو کچھ کر رہی تھی وہ مجھے پہلے ہی سمجھ میں آ رہا تھا۔ ایک ہی بیٹی پیدا کی تم نے اور اس نے بھی ماتھے پہ کلنک لگا دیا۔ زمل کا باپ جو بیٹی کی پیدائش پہ بھی خوش نہیں ہوا تھا، آج ایک بار پھر بیوی پہ غصہ نکالنے کا موقع حاصل کر چکا تھا۔ سوچو اگر شہروز جیسا اچھا لڑکا نہ ہوتا تو ابھی تک منگنی توڑ کے جا چکا ہوتا۔ اس کے لفظوں نے زمل کے دل میں جیسے خنجر اتار دیا۔ تو دے دو اسے، کر لو نکاح۔ زمل چیخ پڑی، میں نہیں کروں گی شادی، آپ لوگوں کی زبردستی سے بھی نہیں، وہ شخص کسی قابل نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ زمل چیخ چیخ کے رو رہی تھی۔ باپ کی بے اعتنائی نے ہمیشہ اس کے دل کو چیر کے رکھ دیا تھا۔ جتنا وہ اپنے ماں باپ کا بھلا سوچتی تھی وہ اتنا ہی اسے برا سمجھتے تھے۔ شاید اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ایک لڑکی تھی اور اس کے ماں باپ اس کی ذات کو آج تک قبول نہیں کر سکے تھے۔ خاموش ہو جاؤ اور جا کے تیار ہو جاؤ، وہ قاضی کو لینے گیا ہے نا۔ میں بھی اب اس قصے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا ہے خالی ہاتھ تمہیں رخصت کر کے ہم تمہاری ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں گے۔ زمل کا انکار اس کے ماں باپ کے نزدیک کسی ضدی بچے کی بے جا ضد سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اس کی ماں نے بے حسی سے اپنی پرانی سرخ ساڑی نکالی، اس کے ہاتھ میں تھمائی اور حکم دیا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، شہروز قاضی کو لے کے آتا ہی ہوگا، کوئی اور بات سننے کی گنجائش نہیں ہے۔ زمل وہ ساری پکڑ کے کچھ دیر یوں ہی بستر پہ بیٹھی رہ گئی۔ اس کی انگلیاں کپڑے کی سلوٹوں میں الجھی ہوئی تھیں، جیسے وہ وقت کو روکنے کی آخری کوشش کر رہی ہو، لیکن اس کی ماں کی دھمکیوں، سخت لفظوں اور لاتعلقی نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ساڑی پہنی، بال سنوارے، چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے، لیکن آئینے میں جو عکس ابھرا وہ زندہ انسان کا نہیں بلکہ ہارے ہوئے وجود کا تھا۔ چہرہ سفید پڑ چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ابھرتے جا رہے تھے اور لب کپ کپا رہے تھے۔ شاید اب اس کے پاس کوئی اختیار نہیں بچا تھا، شاید اسے حالات کے حوالے ہو جانا چاہیے تھا، شاید اس رشتے سے بچنا اس کے نصیب میں ہی نہیں لکھا گیا تھا۔ وہ آنکھیں موندے بیٹھی تھی کہ اسی لمحے فون بج اٹھا۔ اسکرین پہ فائز کا نام چمک رہا تھا۔ دل نے ایک لمحے کو تیز دھڑکنا شروع کیا، جلدی سے کال اٹھائی جیسے آخری سانس میں کچھ کہنے کا وقت ہو۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ فائز کی پریشان آواز فون سے ابھری۔ جب سے آپ کے منگیتر سے ملا ہوں خوف میں ہوں، کہیں میری وجہ سے اس نے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں دی۔ میں بہت شرمندہ ہوں زمل، اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ آپ کا منگیتر ایسا انسان ہے تو میں کبھی آپ کو لنچ کے لیے نہ بلاتا۔ فائز کے لہجے میں سچائی اور نرمی تھی، وہ واقعی پریشان تھا۔ زمل جو ابھی تک خود کو پتھر بنانے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے اسی لمحے ٹوٹ گئی، اس کی ہچکی بند گئی، وہ فون پہ ہی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ زمل پلیز بات کریں، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ فائز کی آواز میں بے قراری تھی، اور زمل نے بنا سوچے بنا تولے سب کچھ بتا دیا۔ فائز کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ زمل اپنی ذاتی زندگی میں کتنا کچھ برداشت کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہونے والی زبردستی کا سن کے اس کا دماغ خراب ہو گیا اور وہ غصے میں آ گیا۔ ایسے کیسے تمہارے پیرنٹس تمہارے ساتھ زبردستی کر سکتے ہیں؟ تم ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہو، تمہیں حق ہے اپنی مرضی سے اپنا لائف پارٹنر چننے کا۔ تم کہو تو میں تمہاری مدد کروں۔ فوراً خود کو پیش کیا۔ زمل خاموش ہو گئی۔ جب میرے اپنے ہی میرے خلاف ہیں تو آپ میری مدد کیسے کریں گے؟ شہروز کے خلاف کارروائی کر کے۔ اگر میں شہروز کو اسی وقت مار پیٹ کے جرم میں گرفتار کروا دوں تو فی الحال تمہارا نکاح فاسد ٹھہرے گا، اور پھر ہم کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ شہروز نے جو کچھ تمہارے سامنے کیا ہے اس کے بعد میں اس پہ کیس کر سکتا ہوں، اور تم جانتی ہو میری پہنچ کتنی ہے۔ فائز نے اسے جو راستہ دکھایا تھا فی الوقت اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے زمل نے فوراً رضامندی دے دی، اور قاضی لانے سے پہلے ہی پولیس نے شہروز کو گرفتار کر لیا۔
شہروز کی گرفتاری پہ زمل کے ماں باپ بے حد پریشان ہو گئے. اتنے پریشان تو وہ کبھی زمل کے لیے بھی نہیں ہوئے تھے، اور یہی بات اسے کھائے جا رہی تھی. اور پھر زمل کے باپ اور اس کی خالہ نے شہروز کی گرفتاری کا الزام بھی اس کے سر پہ ڈال دیا. یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے. نہ تم ہوٹل میں کسی غیر مرد کی باہوں میں جھولتی اسے نظر آتی، نہ وہ مار پیٹ پہ اترتا. یہ وہ الفاظ تھے جو زمل کے باپ کی زبان سے ادا ہوئے تھے، جنہیں سن کے وہ دنگ رہ گئی تھی. آپ سے کس نے کہا میں کسی غیر مرد کی باہوں میں جھول رہی تھی؟ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی. شہروز نے بتایا ہے. پہلے تو اس نے تمہارا بھرم رکھ کے کچھ نہیں کہا، لیکن ابھی جب میں اسے جیل سے مل کے آ رہا ہوں تو اس نے مجھے خود یہ بات بتائی ہے. تم تو کمرے تک جا رہی تھی نا، ہوٹل میں بکنگ جو کروا رکھی تھی تم نے. اب ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، اپنے اسی آشنا کے پاس جس کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کا ارادہ تھا تمہارا. کیونکہ اب تو تمہاری خالہ بھی تمہیں اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی. تمہاری وجہ سے ان کا بیٹا جیل میں ہے. زمل کے ماں باپ نے اس کا سامان اٹھا کے باہر پھینکا، ساتھ ہی اسے بھی دھکے دے کے نکال دیا. اسی سرخ ساڑی میں وہ اپنے ہی فلیٹ کے باہر بے یار و مددگار بیٹھی تھی جب ایک بڑی گاڑی اس کے پاس آ کے رکی. شیشہ اترتے ہوئے اسے فائز کا چہرہ دکھائی دیا. زمل کو اس طرح بیٹھے دیکھ کے اسے کچھ سمجھ میں آ گیا تھا. آئے میری گاڑی میں بیٹھے. فائز نے فوراً سے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا. سوری سر، پہلی میری وجہ سے آپ بہت تکلیف اٹھا چکے ہیں، میری وجہ سے آپ پہ بہت الزام بھی لگ چکے ہیں. میں نہیں چاہتی کہ اب آپ پہ مزید الزامات لگیں. اگر میں آپ کی گاڑی میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ چلی گئی تو میرے کردار پہ لگا ہر داغ ہمیشہ کے لیے پکا ہو جائے گا. زمل، جب آپ کے ماں باپ ہی آپ کو نہیں سمجھتے تو پھر دنیا کی پرواہ کیسی؟ فائز نے نرمی سے کہا، اور زبردستی نہیں بلکہ ہمدردی سے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا. وہ اسے اپنے بڑے سے بنگلے میں لے آیا جہاں اس کی ماما گارڈن میں بیٹھی نظر آئیں. زمل کو دیکھ کے وہ حیران ہوئی کیونکہ فائز نے ابھی تک ان سے زمل کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا تھا. فائز نے زمل کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، خود اپنی ماما کو لاؤنج میں لے جا کے پوری بات شروع سے لے کے آخر تک بتا دی. یہ سن کے وہ حیرت زدہ رہ گئی کہ کوئی ماں باپ کیسے اپنی ہی بیٹی کو یوں ٹھکرا سکتے ہیں. جب انہیں اندازہ ہوا کہ زمل ان کے بیٹے کی پسند ہے تو انہوں نے فوراً کہا کہ اگر فائز چاہے تو وہ زمل سے شادی کر سکتا ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ صرف اپنے اکلوتے بیٹے کی خوشی چاہتی تھی. فائز نے اسی وقت زمل کو شادی کے لیے پروپوز کیا. زمل حیران رہ گئی. سر، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے اور آپ کے درمیان بہت فرق ہے. میں ایک گھر سے نکالی گئی لڑکی ہوں اور آپ ایک باوقار، پڑھے لکھے اور کامیاب انسان ہیں. آپ کسی بہترین لڑکی کے حقدار ہیں. وہ بری طرح رونے لگی. اپنی محرومیوں کا احساس آج پہلی بار شدت سے ہو رہا تھا. پلیز زمل، فائز اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. اگر آپ میرے نکاح میں آ جائیں تو میں شہروز کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی کر سکتا ہوں، ورنہ اگر اس کی ضمانت ہو گئی اور وہ واپس آیا تو میں آپ کو اس سے نہیں بچا سکوں گا، کیونکہ قانونی طور پہ ہمارا آپس میں کوئی بھی رشتہ نہیں ہے. فائز کی باتوں نے زمل کو سوچنے پہ مجبور کر دیا. ویسے بھی وہ دل سے فائز کو پسند کرتی تھی مگر کبھی کہہ نہ سکی. اسی لیے اسی شام اس نے خود کو ہمیشہ کے لیے فائز کے حوالے کر دیا. فائز نے اسے یقین دلایا کہ وہ ساری زندگی اس کا خیال رکھے گا. فائز کی ماں نے بھی زمل کو سینے سے لگا کے بہو کے طور پہ قبول کیا. وہی سرخ ساڑی جو اسے شہروز کے لیے پہنائی گئی تھی، آج اسی ساڑی میں وہ فائز کے کمرے میں اس کے سنگ موجود تھی. دونوں کے درمیان ایک خاموش، نرم سی محبت نے جنم لیا اور وہ محبت کے ساتھ ایک ہو گئے تھے. 2 دن کے بعد جب شہروز کی ضمانت ہوئی اور وہ زمل کی تلاش میں یہاں وہاں بھٹکتا ہوا فائز کے بنگلے پہ پہنچا تو گارڈز نے اسے دھکے دے کے دروازے سے ہی بھگا دیا. زمل اور فائز کا نکاح رجسٹر ہو چکا تھا، اس لیے شہروز چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکا. فائز نے پہلے ہی پولیس کو انفارم کر دیا تھا اور پولیس نے انہیں سیکیورٹی بھی فراہم کی تھی. شہروز زمل کی شادی کا سن کے اپنی خالہ کے گھر پہنچا اور اپنے خالہ خالو کو بدترین گالیوں سے نوازا کہ انہوں نے زمل کو کمرے میں بند کرنے کے بجائے اسے گھر سے کیوں نکالا. اس نے اپنے عاشق سے شادی کر لی ہے. اس نے اپنے خالو کے بارے میں ایسے الفاظ کہے
کہ انہیں احساس ہوا کہ زمل ٹھیک کہتی تھی۔ وہ جو شرافت کا لبادہ اوڑے ہوئے تھا وہ ہرگز بھی شریف نہیں تھا۔ جب شہروز نے انہیں گندی گالیاں دینی شروع کیں تو انہوں نے اسے دروازے سے دھکیل کے باہر کر دیا۔ زمل کی ماں کو بھی اب احساس ہو چکا تھا کہ شہروز کے دو چہرے تھے اور زمل کی بات سچ تھی، لیکن انہوں نے ہمیشہ شہروز پر ہی اعتبار کیا۔ وہ زمل سے ملنا چاہتے تھے لیکن اب ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی اس بیٹی کا سامنا کر سکیں جسے انہوں نے سالوں سے صرف اس لیے دھتکارا تھا کیونکہ وہ شہروز کو زیادہ اپنا سمجھتے تھے۔ وہ ان کے لیے زیادہ قابل قبول تھا کیونکہ وہ لڑکا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ زمل پہ شہروز کو فوقیت دی تھی۔ زمل اپنی شادی شدہ زندگی میں خوشحال ہو کے آگے بڑھ گئی تھی اور اس کے والدین پیچھے تنہا رہ گئے تھے، لیکن یہ تنہائی ان کی اپنی منتخب کرتا تھی۔ شہروز کئی دنوں تک زمل کے گھر کے چکر کاٹتا رہا، لیکن جب ہر بار اسے گارڈز کے ذریعے دھکے ملتے تو وہ واپس لوٹ آتا۔ دھیرے دھیرے اس نے خود ہی زمل کا پیچھا چھوڑ دیا۔ زمل جس نے ہمیشہ اپنوں کی بھلائی چاہی تھی، بالآخر قسمت نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ وہ فائز کے ساتھ فلائٹ میں سوار تھی اور اپنے ہنی مون کے لیے جا رہی تھی، پاکستان کی فضاؤں کو خدا حافظ کہتے ایک نئی دنیا میں نئی خوشیوں کا سفر شروع کرنے کے لیے۔